اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، یعنی ان سے بدسلوکی جو ہے وہ ہے جو بہت زیادہ حرام ہے، جس کو منع کیا اللہ تعالیٰ نے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اور مت قتل کیا کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے، مفلسی کے اندیشے سے۔ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ہم ان کو رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں اور ان کے رازق بھی ہم ہیں۔ یہ بات سورہ بنی اسرائیل میں بھی آئے گی بعد میں، اور وہاں تفصیل سے انشاءاللہ بات ہوگی کہ انسان اپنا رازق خود نہیں ہے، جو کچھ مل رہا ہے اللہ کا فضل ہے۔ اور اس خیال سے جو اپنی اولاد کو قتل کرتا ہے، یا یہ ہے کہ اسی پر باقی ایبورشن کو بھی آپ سمجھ لیجئے کہ وہ اسی ذیل میں آئے گا، مفلسی کے اندیشے سے، تو یہ گویا اس کا اللہ پر وہ ایمان نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی رزق دے رہا ہے، انہیں بھی رزق دے گا، نہ تم خود اپنے رازق ہو نہ اپنی اولاد کے رازق اللہ۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ پھٹکو، اس میں سے خواہ کوئی ظاہر ہو اور جو پوشیدہ ہو، کھلی اور چھپی بے حیائی اس سے بچو۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے حرام کی ہیں، اور مت قتل کرو کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ، یعنی بعض صورتوں میں قتل جائز ہے، قاتل کی جان لی جا سکتی ہے، اگرچہ جان اپنی جگہ بہت محترم ہے، لیکن اتنا بڑا جرم اس نے کیا ہے کہ اس کی اب جان لی جائے گی۔ اسی طرح شادی شدہ جو زانی ہے اس کی سزا رجم ہے، وہ بھی جان لینے کی ایک شکل ہے۔ تو بعض چیزیں ہیں جو شریعت میں، جس میں وہ صورتیں ہیں جس میں کسی انسان کی جان لی جا سکتی ہے، اگرچہ یہ ریاست کی سطح پر ہوتا ہے معاملہ، میں اور آپ جو ہے اس کا فیصلہ خود نہیں کر سکتے، اس کو ایگزیکیوٹ اپنے طور پہ نہیں کر سکتے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ وہ باتیں ہیں جن کی اللہ نے تمہیں تاکید کی ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن، اور یتیم کے مال کے قریب مت پھٹکو مگر اس طور پر جو بہترین ہو۔ یتیم کے ساتھ زیادتی کرنا یہ حرام ہے۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اخلاقی تعلیمات ہیں، وہ بنیادی جو ہر انسان کی فطرت میں ہے، نیکی اور بدی کی ایک تمیز، نیکی کر کے دل کو جو ہے سکون ملتا ہے، یہ سب وہ ساری وہ باتیں ہیں، یونیورسل ٹروتھ جسے آپ کہتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ مکی صورت ہے، مدنی صورتوں میں بعد میں پوری شریعت کا تفصیل، ڈھانچہ اور اس کے جو ہے خد و خال آئے ہیں، اور ابھی اس وقت جو ہے وہ انہی اخلاقی تعلیمات پر زور ہے کہ جو ہر دور میں لوگوں کے نزدیک یکساں محترم تھی۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم کے مال کے قریب مت پھٹکو مگر اس طور پر جو بہترین ہو، حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، یہاں تک کہ وہ پوری پختگی کو پہنچ جائے تو اس کا مال اس کے حوالے کر دو۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے، جن کی زیر کفالت کچھ یتیم بچے تھے، ان کی ہانڈی روٹی بھی الگ کر دی کہ کہیں کوئی ایک لقمہ بھی ادھر سے ادھر نہ ہو جائے اور ہم کہیں اس کے بھی مجرم نہ بن جائیں، کیونکہ الفاظ تھے کہ قریب مت پھٹکو یتیم کے مال کے، تو انہوں نے لٹرلی اس پر عمل کیا۔ اور بعد میں پھر ہم پڑھ چکے ہیں کہ سورہ بقرہ میں وہ آیت آئی تھی کہ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، تمہیں منع اس لیے کیا گیا تھا کہ کہیں تم ان کی حق تلفی نہ کرو، اگر تم ان کے ساتھ اپنے بھائیوں جیسا اور سلوک کرو اور تمہاری نیت میں فتور نہ ہو تو پھر اپنے مال اور ان کے مال ملا لیا کرو، اس میں کوئی حرج بھی نہیں، لیکن یہ حکم بعد میں آیا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور پورا کیا کرو ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ۔ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، ہم ذمہ دار نہیں ٹھہراتے کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور جب بات کرو تو عدل و انصاف کی بات کرو۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، چاہے وہ عدل کی بات تمہارے رشتہ داروں کے خلاف جاتی ہے، تمہارے عزیزوں کے خلاف جاتی ہے۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ يَوْفُوا، اور جو عہد تم نے اللہ سے کیا ہے اس کی پابندی کرو، اس کو پورا کرو، اس کی بندگی کا عہد ہے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ وہ حکم ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن کی اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے، تاکید کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور اس نے یہ حکم دیا ہے کہ میرا یہ راستہ ہے سیدھا، صراط مستقیم یہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کو فالو کرو، اس پر چلو، اس کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور دوسرے متفرق راستوں کی پیروی نہ کرو، بس ایک راستہ یہ صراط مستقیم ہے، اور باقی جتنے راستے ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں، وہ تمہیں سیدھے راستے سے الگ کر دیں گے، تو سب گمراہی ہے۔
اس ایک صراط مستقیم کے سوا۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، اور یہ وصیت اس نے کی ہے، تاکید کی ہے تمہیں، تاکہ تم اللہ کی ناراضگی سے بچتے رہو۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن، اور پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اپنی نعمت پوری کرنے کے لیے، نعمت ہدایت ان لوگوں کے لیے جو ہے حسن عمل کا مظاہرہ کرنے والے، وتفصیلا لکل شیء، اور وہ جو تورات تھی جو موسیٰ کو کتاب ملی ہے اس میں بھی تفصیل تھی ہر شے کی، وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، اور وہ ہدایت بنا کر بھیجی گئی تھی اور رحمت بن کر آئی تھی، لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، تاکہ لوگ اپنے رب کی ملاقات کا یقین کریں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو ہم نے نازل فرمایا ہے، انتہائی بابرکت کتاب۔ اس کی عظمت کا اندازہ اس سے ہو جانا چاہیے کہ جس رات یہ کتاب نازل ہوئی وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، انتہائی بابرکت۔ فَاتَّبِعُوا، بس اس کی پیچھے چلو، اس کی پیروی کرو، اس کو فالو کرو۔ یہاں پر پھر سمجھ لیجئے کہ یہ کتاب اس لیے اتری ہے کہ اس پر عمل ہو، انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی سطح پر بھی اس قرآن کا نظام جو ہے وہ نافذ کیا جائے، باقی چیزیں جو ہیں وہ ثانوی ہیں۔ وَاتَّقُوهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، مبادا تم یہ کہو کہ کتاب تو اتری تھی ان دو گروہوں پر جو ہم سے پہلے تھے، یعنی تورات اور انجیل وہ یہودیوں کو مل گئی، عیسائیوں کو مل گئی۔ وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور ہم تو ان کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے، غافل تھے، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کتاب میں کیا پیغام ہے اللہ کا، ہم اس سے بے خبر رہے کہ کہیں یہ تمہارا جو ہے عذر، اس کو کاٹنے کے لیے اب اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل کر دی ہے۔ او تقولوا لو ان انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منه، یا تم یہ کہنے لگو کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی جاتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، ہمیں موقع ہی نہیں دیا گیا، ہمیں اللہ نے کوئی کتاب ہی نہیں دی، ان کو ملی تھی، چنانچہ اب یہ سارا عذر اب ختم ہو گیا ہے، اب کتاب اتری ہے، اب اس کو فالو کرو، اس کا اتباع کرو۔ فقد جاءکم بینۃ من ربکم، تو اب آ چکی ہے واضح دلیل، واضح تعلیمات تمہارے رب کی جانب سے، وہدی ورحمۃ، اور یہ کتاب ہدایت بن کر آئی ہے اور رحمت بن کر آئی ہے۔ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے۔ اب ایسی عظیم کتاب، اتنی بابرکت کتاب ملنے کے بعد اب اس کی تکذیب کرو گے تو اس سے بڑھ کر ظالم اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنها، جو اس کی تکذیب کرے اور اس سے کنی کترائے۔ سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا، ہم عنقریب بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جو ہماری آیات سے اعراض کرتے ہیں، کنی کتراتے ہیں۔ سوء العذاب بما كانوا یصدفون، بہت برا عذاب دیں گے انہیں بسبب اس کے کہ وہ اس سے اعراض کرتے رہے، اس سے دامن بچاتے رہے، کنی کتراتے رہے۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، تو کیا آپ یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ فرشتے ہی ان کے اوپر آ جائیں؟ او یأتی ربک، یا اللہ تعالیٰ بنفس نفیس آ جائے۔ او یأتی بعض آیات ربک، یا اللہ کی بعض نشانیاں جو ہے اللہ کی طرف سے عذاب کا آخری فیصلہ آ جائے۔ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ یعنی اب بھی ان پر حق منکشف نہیں ہوا، کوئی کسر رہ گئی ہے بات کے واضح ہونے میں۔ یوم یأتی بعض آیات ربک، جس دن کے تیرے رب کی بعض نشانیاں سامنے آئیں گی، لا ينفع نفسا ایمانھا، تو کسی نفس کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا، یعنی جب عذاب آ جائے گا، اس کے واضح آثار شروع ہو جائیں گے، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ لم تکن آمنت من قبل، وہ شخص کے جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا، اب اس موقع پر اس کا ایمان لانا اسے فائدہ نہیں دے گا۔ او کسبت فی ایمانھا خیرا، یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی نیکی کمائی ہوگی، یعنی پہلے جو کچھ تھا وہ تو اللہ کے ہاں مقبول ہوگا۔ جس طرح کسی فرد کے لیے جب بالکل موت نزع کا عالم شروع ہو جاتا ہے، جب موت یقین کے درجے پر سامنے آ جاتی ہے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ان قوموں پر، رسولوں کی قوموں پر جو عذاب ہلاکت آیا،
جب اس عذاب کے واضح آثار شروع ہو گئے